امریکہ جس وقت اپنے اتحادی کے لیے مشرق وسطی میں نیا دفاعی نظام بھجوا رہا تھا، نیتن یاہو جس وقت میں اپنی چھیڑی گئی جنگ میں فتح حاصل کرنے کا پلان ترتیب دے رہا تھا، جس وقت دنیا کے ہتھیاروں پر خرچ کی جانے والی رقم سے اسرائیل اپنا حصہ وصول کر رہا تھا، جس وقت اقوام متحدہ کی نمائندہ تنظیم پر پابندی لگا کر اسرائیل دنیا کے ٹھیکیدار ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اسی وقت حزب اللہ کے جوان اپنے عزائم کا اظہار افتخار حسین عارف کے لکھے گئے کلام کی صورت کر رہے تھے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ صفے جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر نہیں رہا۔ بس ایک نام، ان کا نام اور ان کی نسبتیں، جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بنجامن نیتن یاہو نے شمالی اسرائیلی شہر کا دورہ منسوخ کر دیا، جس کی وجہ ڈرون حملہ ہے۔ الجزیرہ یہ رپورٹ کرتا ہے اردن سے۔ اسرائیلی حکومت نے اسے اسرائیل اور مغربی مقبوضہ کنارے کے اوپر رپورٹنگ سے روکا ہوا ہے۔ وہ وہاں کے فری لانسر لوگوں سے رابطوں کے اندر ہے، جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ نومبر میں وائٹ ہاؤس کے اندر کون ہوگا۔ وہ اسرائیلی عوام کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اقدامات واقعی نتائج دیں گے۔ وہ ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے جنہیں شمالی اسرائیل میں اپنی کمیونٹیز کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن جب اتوار کو شمالی اسرائیل میں حزب اللہ نے تقریباً 100 راکٹ فائر کیے، میتولا جو شمالی اسرائیل کے تھوڑے سے قریب ہے، وہاں پہ بنجامن نیتن یاہو کو جانا تھا، لیکن اس نے یہ سفر منسوخ کر دیا کیونکہ اس کے وہاں سے پہنچنے سے 20 منٹ پہلے ایک ڈرون اس علاقے میں فوجی دستے کو نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے میدان کے اندر یہ بات ثابت کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کے اقدامات واقعی لوگوں کو اس کے گھروں میں واپس لے آئیں گے، لیکن وہ ابھی بھی 6 نومبر تک کا انتظار کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر روزانہ اوسطاً 78 سائرن بجائے جاتے ہیں۔ ایک سال میں غزہ، لبنان، یمن، عراق اور ایران سے ہونے والے حملوں میں اسرائیل میں 28,000 سے زیادہ سیکیورٹی الارمز کو متحرک کیا، اور یہ چیکنگ ایجنسی ساناد کی جانب سے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے۔ اسرائیل کے ہوم فرنٹ کمانڈ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ 78 سائرن بجنے کی اوسط ہے، جو زیادہ تر راکٹ اور ڈرون حملوں کی وجہ سے ہے۔ حملوں کا پہلا دن 7 اکتوبر 2023 کو تھا، جس میں 4175 سائرن بجائے گئے تھے، خاص طور پر تل ابیب اور یروشلم جیسے شہروں میں جہاں جنوبی اسرائیل پر بھاری بمباری کی گئی تھی۔ اکتوبر کے اندر یہ تعداد دوبارہ بڑھ گئی 2024 میں، جب خاص طور پر شمالی اسرائیل میں جہاں صفد اور حیفا جیسے شہروں پر حملے ہوئے، جس کے باعث اسرائیلی حکام نے لبنانی سرحد کے قریب شمالی قصبوں سے ہزاروں رہائشیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرحدی شہر کیریات شمونہ نے 417 سائرن کے ساتھ سب سے زیادہ تعداد درج کی، جس کی وجہ سے زیادہ تر رہائشیوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران غزہ کے انوالپ کے علاقے، جو اسرائیلی سرزمین ہے جو اس کے علاقے کے ساتھ متصل ہے، وہاں پر ہزاروں سائرن بجے، جو سال بھر کے دوران حملوں کی بڑھتی ہوئی شدت اور دائرہ کار کی عکاسی کرتا۔ اس وجہ سے وہ دنیا بھر کی طاقت کو سمیٹے ہوئے بھی چھوٹے سے ایک قبیلے سے لڑتا ہوا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے مشرق اور لبنان سے اسرائیلی سرزمین کی جانب فائر کیے گئے 4 ڈرونز کو ناکام بنایا، 2 ڈرونز اسرائیل کے اندر جبکہ 2 ڈرونز اسرائیلی سرزمین سے باہر رکے۔ بعد میں صبح کے 10:58 کے اوپر عقا اور شمال میں روش، ہنیکرا اور شلومی سمیت دیگر مقامات کے اوپر سائرن بجنے لگے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس مگن ڈیوڈ آدوم نے
पैरामेडिक्स उस इलाके की जानिब रवाना किए जहां से रॉकेट हमलों की इत्तला मिल रही थी। सर पीटने पर मजबूर हो चुके हैं कि आए रोज इस तरह के हमले जो हैं वो नाकाम बनाए जाने के बावजूद भी किस तरीके से होते चले जा रहे हैं और हमारी आए रोज की कार्रवाइयां उनके हौसले पस्त क्यों नहीं कर रही। फौज जो है वो एक पहले के वाकयात के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करती है, जिसमें बताया जाता है कि सुबह 9:25 पे एक और रॉकेट हमले के बाद आईडीएफ ने उस लॉन्चर पर हमला किया जिससे ये हमला किया गया था, और इस वाक़े के दौरान भी तमाम रॉकेट या तो रोक लिए गए या खाली इलाकों में गिरे, और अगर किसी जगह पर गिरे भी तो मामूली नुकसान हुआ। हमास और फतह के एहलकारों ने गजा की पट्टी के एक मुश्तरका इंतजामी कमेटी को बनाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद किया गया, और अब हमास और फतह मिल के काम डालेंगे। हमास ने कमेटी के काम की तफसीलात पेश की, जबकि फतह अपनी क़यादत पर बातचीत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रही थी। ये कमेटी जो है ये सिविल और रिलीफ उमूर की देखभाल करेगी और सरहदी क्रॉसिंग की निगरानी करेगी, जिसमें उनरवा के ऊपर पाबंदी लगाई गई, एनजीओज जो मजीद हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो अब ये खुद मैदान में उतरना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात काहिरा में यरगमालियों के तबादले के माहिदे की बातचीत के साथ साथ हो रहे थे। कल के दिन हमास के आला एहलकार उसामा हमदान ने कहा कि फतह और हमास के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं। नवंबर के शुरू के अंदर यह रिपोर्ट हुआ था, यानी 1 तारीख को, आज से 3 से 4 दिन पहले, कि ये मुज़ाकरात गजा में जंग के बाद के हुक्मरानी के मामलात पे बातचीत के लिए मुनक्किद किए जाएंगे, जैसा कि पिछले माह भी बातचीत की गई थी, लेकिन उसके नताइज नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के बीच में अमेरिका ने 52B बमबार तैयारे जो थे वो मशरक़ वस्ता में भेजने का ऐलान कर दिया, और फिर आज के दिन वो मशरक़ वस्ता में पहुंच भी गए। ईरान ने बाकायदा तौर पर इसका एलामिया जारी किया, और ईरान ने अमेरिका के 52B बमबार तैयारों की मशरक़ वस्ता में पहुंचाए जाने को मुकम्मल तनकीद का निशाना बनाया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमेशा से हमारा यह अकीदा रहा कि अमेरिका की मौजूदगी इस इलाके में गैर मुस्तहकम करने वाली है। इस फौज के या इस एमुनिशन के यहाँ पर पहुँचने पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये ईरान के खुद के दिफा करने के अज़्म को नहीं रोक पाएगी। आज से 3 दिन पहले पेंटागन ने यह कहा था कि वो मशरक़ वस्ता में नई फ़ौजें तैनात कर रहा है, जिनमें इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, दिफाई बहरी जहाज़ होंगे, चंद तवील फासले तक हमला करने वाले जो है बमबार होंगे। तो इजरायली हुक्काम ने वहाँ पर उनके इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया था, तो ईरान ने उनको भी अलार्मिंग सिचुएशन का कह दिया। दूसरी तरफ बगावत क्या हुई? इजरायली हुकाम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक साबिक तर्जुमान को बग़ैर इजाज़त प्रेस को खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। ये अंदर से बगावत का ऐलान है। जारी करदा बयान के अंदर यह कहा गया कि लीक होने वाली दस्तावेज़ात के गलत हाथों में जाने से गजा में मौजूद इजरायली यरगमालियों की रिहाई के माहिदे को नुकसान पहुँच सकता है। इस केस में इससे पहले 3 और अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें सिक्योरिटी सर्विसेज के अरकान भी शामिल थे। इजराइल की अपोजिशन ने यह इल्जाम आयद किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद इन लीक्स के अंदर मुलव्वस है, लेकिन वज़ीर आज़म के दफ्तर से इस बात की तरदीद की गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दफ्तर के अमले की तरफ से किसी भी गलत काम की तरदीद की, और फिर लास्ट डेज के अंदर एक बयान जारी हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए लीक होने वाली दस्तावेज़ात के बारे में इल्म हुआ, लेकिन हमारे दफ्तर का कोई बंदा इसमें शामिल नहीं है। अब जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो सारी की सारी चीज़ें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दी। इजरायली हुकाम ने सितंबर के आखिर में दस्तावेज़ात लीक होने के मामले की तफ्तीश शुरू की, जब लंदन के ज्यूइश क्रॉनिकल और जर्मन अखबार बेल ने ऐसी रिपोर्टें शाया की जिनमें खुफिया फौजी दस्तावेज़ात की मालूमात मौजूद थीं, जिनके ऊपर द टॉप सीक्रेट लिखा होता है। एक रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि एक दस्तावेज में यह तहरीर था कि हमास के रहनुमा याहिया सिनवार और गजा में यरगमालियों को गजा मिस्र सरहद पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के जरिए मिस्र में स्मगल किया जाएगा। यह रिपोर्ट शाया होने के चंद रोज बाद याहिया सिनवार जो थे वो इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। फिर एक और रिपोर्ट थी जिसमें एक मेमो का जिक्र किया गया था, जिसमें यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में रुकावट डालने के लिए याहिया सिनवार की हिकमत अमली के हवाले से बातचीत की गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स के शाया होना के चंद दिनों बाद ही जर्मन अखबार और बरतानवी ज्यूइश क्रॉनिकल दोनों को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। रद्द-ए-अमल के बायस ज्यूइश क्रॉनिकल ने यह कहकर अपनी रिपोर्ट वापस ले ली कि ज़ेर बहस दस्तावेज की कोई बुनियाद नहीं है
اور مصنف کا نام بھی من گھڑت ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے یہ کلیم کیا کہ جب جرمن اخبار سے ان کے ذرائع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کلیم ضرور کیا کہ اسرائیلی فوج نے اس دستاویز کی صداقت کی تصدیق کی۔ پھر ایسوسییٹڈ پریس، اس کے مطابق اسرائیلی میڈیا اور دیگر مبصرین نے ان رپورٹس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رپورٹس میں نیتن یاہو کی حمایت کی گئی تھی اور انہیں یرغمالیوں کو آزاد کروانے کے معاہدے میں ناکامی کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اسرائیلی اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جو حالیہ گرفتار ہونے والا شخص ہے یہ بنجمن نیتن یاہو کے قریبی لوگوں میں سے ایک ہے، اور یہ بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے بطور مشیر کام کر رہا تھا۔ یعنی یہ اندرونی بغاوت کا شاخسانہ دکھائی دیتی ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کے دفتر پر جان بوجھ کر غلط معلومات کی تشہیر اور سیکیورٹی کے معاملات میں ناکامی کے الزامات کی بارش ہو رہی ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کو خفیہ دستاویزات کے معاملے میں مرکزی ملزم کے بارے میں گہری تشویش ہونی چاہیے۔ ہفتے کے روز یانیٹ کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ ملزم کا معاون جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جو ملزم کے قریب کام کرتا تھا۔ ملزم کس کو کہا گیا؟ بنجمن نیتن یاہو کو۔ اور نیتن یاہو کے ساتھ اس کے معاون کی قربت کی وضاحت اس طریقے سے سامنے آئی ہے کہ وہ اکثر وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے رپورٹرز کو بریفنگ دیتا تھا، حالانکہ اس کے پاس رسمی سیکیورٹی کلیئرنس بھی موجود نہیں تھی۔ اب جو ہے وہ اس سے فاصلہ بنا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ساتھ ہی نہیں تھا، اس کو تو کسی اور نے انڈورس کیا تھا۔ ابھی جاری سکینڈل نے نیتن یاہو کے دفتر کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس میں سیکیورٹی کے معاملات میں ناکامی اور حساس معلومات کی جان بوجھ کر ہیرا پھیری کے الزامات ہیں۔ اور یہ جو شخص ہے شان ہیڈ، یہ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اس کے محفوظ علاقوں میں داخلے سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ انتہائی حساس بحثوں تک اس کی رسائی حاصل تھی، یہاں تک کہ بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ خفیہ فوجی تنصیبات پر بھی یہ جاتا رہا اور بنجمن نیتن یاہو کے قافلے کے اندر بھی سفر کرتا رہا۔ یہ جو ہے مختلف بریفنگز کے اندر بھی شامل رہا، اور اس نے نیتن یاہو کی طرف سے جرمنی میں ایک بین الاقوامی مشن بھی سر انجام دیا تھا، اور ممکنہ طور پہ حماس سے متعلق دستاویزات تقسیم کرنے کے لیے بھی اسی کا کردار تھا۔ خفیہ معلومات کو جو لیک کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے مذاکرات کے حوالے سے اسرائیلی عوامی رائے کو متاثر کیا جا سکے، اور لیک ہونے والی دستاویز نے حماس کے ایک پیچیدہ منصوبے کا بھی اشارہ دیا جس کے تحت یرغمالیوں کو مصر کے ذریعے ایران منتقل کیا جانا تھا۔ یہ ایک نیریٹو بنایا گیا جو مذاکرات میں تاخیر کو جواز فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ بعد میں یہی نیریٹو غلط ثابت ہوا اور کچھ ذرائع نے اپنی کہانیاں تمام تر واپس لے لی۔ بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے جواب دیا کہ لیک ہونے والا دستاویز کبھی بھی فوجی انٹیلیجنس سے وزیر اعظم کے دفتر تک نہیں پہنچا، اور وزیر اعظم نے اس کے بارے میں صرف میڈیا سے سنا تھا۔ لیکن اس سارے عمل کے باوجود اب وہ مذاکرات کو رکھیے ایک سائٹ پہ، اگلی پلاننگ پہ نظر دوڑائیے کہ ایران کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اور اس پلاننگ کو وال سٹریٹ جرنل رپورٹ کرتا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف ایک پیچیدہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس میں طاقتور وار ہیڈز والے میزائل شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عرب اور ایرانی اہلکاروں کے حوالے کے طور پہ بتایا گیا کہ ایرانی فوج بھی اس ممکنہ حملے کی دوڑ کے اندر شامل ہوگی۔ ایک ایرانی اہلکار نے وال سٹریٹ جرنل کو یہ بتایا کہ ہماری فوج نے لوگ کھوئے ہیں، اس لیے اب دشمن کو جواب دینا ہوگا۔ یہ حملہ جو ممکنہ طور پہ اسرائیلی فوجی اہداف پر مرکوز ہوگا یہ زیادہ جارحانہ ہوگا۔ وہ ایرانی اہلکار یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا جواب امریکی انتخابات کے بعد آئے گا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا، قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے آئے گا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو چکے ہوں گے، نئے صدر کی جنوری کی حلف برداری سے پہلے یہ حملہ ہو چکا ہوگا، اور اس شخص کو کبھی سیکیورٹی مباحثوں میں شامل نہیں کیا گیا، اسے خفیہ معلومات کا سامنا نہیں ہے، نہ ہی وہ خفیہ دوروں کے اندر شریک ہے۔ اور اس پورے عمل میں جس طریقے سے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے، اس کے اوپر اب بات چیز یہ منظر عام پہ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئے گی کہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ایک الارمنگ سچویشن کے حوالے سے آگہی فراہم کر دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے بتایا تھا خفیہ کابینہ میٹنگز، بند سیکیورٹی مباحثے اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق خفیہ سیشنز ہو چکے ہیں ہمارے، اور ہم اس ضمن کے اندر نئی پلاننگ ترتیب دے رہے ہیں۔ تو اسی کو بنیاد بنا کے ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک کو اب ان کی فضائی حدود کے حوالے سے خبردار کیا ہے، اور خبردار جس
عرصے کے لیے کیا گیا وہ الیکشن کے بعد کے اور جنوری کے پہلے کے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نومبر کا آخر یا دسمبر کا آغاز اس وقت ہی حملہ کرنے کا پلان ہو رہا ہے. اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ تاریخ تب کی دے کے توجہ تب پہ مرکوز کروا کے حملہ کسی اور وقت میں کیا جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.